الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ ذات اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام پیغمبر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے جنت والے راستے پر لائے. میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں اور کائنات کے اندر رہنے والوں، دنیا میں بسنے والوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سماعت فرماؤ. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا
युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। فرمایا اے دنیا جہاں کے اندر رہنے والوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان سن لو۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ فرمایا اے دنیا جہاں کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ہر نعمت عطا کی ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر دولت دی ہے میرے محترم بھائیوں، لیکن دنیا کی ایک دولت ایسی دولت ہے جو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو نہیں ملا۔ کلمہ ہر مسلمان پڑھتا ہے، ہاں کلمہ ہر مسلمان اس کا ورد کرتا ہے، ہاں قرآن ہر گھر میں موجود ہے، ہاں احادیث رسول نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس قرآن سے فائدہ کس کو ملتا ہے، اس حدیث سے مستفید کون ہوتا ہے، یہ حدیث رسول زندگی کا حصہ کس کی بنتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ہمارے دنیا جہاں کے لوگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ جو ہدایت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا ہدایت اس کو ملتی ہے، سیدھا راستہ اس کو ملتا ہے، صحیح راستہ اس کو ملتا ہے، ہدایت مقدر بنتی ہے یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ رب العالمین بلائی کا شائی کا وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حدیث رسول کو پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، قرآن کو جان لینا، حدیث کو پڑھ لینا اور اسلامی نام رکھ لینا، اچھے اچھے نام رکھ لینا، اس کے ساتھ دین نہیں آتا، اسلام نہیں آتا، قرآن کے اوپر عمل نہیں آتا، حدیث کے اوپر عمل نہیں آتا، بلکہ یہ کس کا مقدر بنتی ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس بندے کے ساتھ، جس بندی کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ، جس عورت کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، بندے کو صحیح راستے پہ آنا چاہیے، اس میری بندی کو صحیح راستے پہ چلنا چاہیے، یفقہہ فی الدین، ایسے بندے کو، ایسی بندی کو اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، ایسے بندے بندی کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن جیت کے اندر فرمایا ہاں اگر ایک کوشش کرو، ایک راستے کو اپناؤ، ایک طریقے کو اپناؤ، اگر اس راستے پہ تم چل پڑتے ہو، اس راستے کو کر لیتے ہو، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہاری بہو، تمہارے گھر کے افراد، سارے کے سارے، کلہم، سارے کے سارے صحیح راستے پہ، صحیح طریقے پہ، صحیح دین پہ، صحیح اسلام پہ چل سکتے ہیں، اگر اس ایک طریقے کو اپنا لیا جائے، اگر اس ایک طریقے کو اپنا جو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو سارے کے سارے اسلام کے راستے پہ، دین کے راستے پہ، رب کے قرآن پہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چل پڑیں گے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آج سے 1444 سال پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ قرآن نازل کر کے بتا دیا تھا اے میرے نبی محمد اپنی امت کو بتا دیں، سمجھا دیں کہ اگر اس طریقے کو، اس راستے کو، اس قرآن کی آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے تو کر کے سارے افراد دین والے بن جائیں گے۔ آج کون سے ایسا والدان ہیں، ایسے کون سے والدین ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ میری اولاد، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میری جو ہے بہو، سارے کے سارے نماز پڑھیں،
قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اسلام پہ چلے اور اسلام پہ ہی موت آئے۔ ہر والدین کی خواہش، کون سا والدین ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی نماز پڑھے، میرا بیٹا بھی نماز پڑھے، میری بیوی بھی نماز پڑھے، میری بہو بھی نماز پڑھے، میرا بھائی بھی نماز پڑھے، میری بہن بھی نماز پڑھے، میرا والد بھی نماز پڑھے، میری والدہ بھی نماز پڑھے، سارے کے سارے نماز پڑھے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اس تمنا کو، اس آرزو کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا اسلام کو سمجھنے والا بن جائے، میری بیٹی اسلام کو جاننے والے، اسلام کو سمجھنے والی بن جائے، تو میرے محترم بھائیوں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کے لیے رب العالمین نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا، اور میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں، بہت سارے نبی گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری الزمان ہے، آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری کتاب ہے، آخری رسول ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنی کتابیں آئیں، اللہ رب العالمین نے کسی ایک امت کو، کسی ایک نبی کو یہ نہیں کہا کہ تیری امت بہترین امت ہے، تیری امت اعلیٰ امت ہے، تیری ہی امت بہتر امت ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے، ان کی نسل سے 80,000 پیغمبر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے 80,000 پیغمبر آئے، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسب چلتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کسی امت کا ذکر نہیں کیا، کسی نبی کا، کسی رسول کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اپنے محبوب، اپنے پیارے، اپنے سب سے اعلیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ازل سے لے کر جب سے ان کو نبوت ملی ہے تب سے لے کر قیامت تک کے لیے وہ سب کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب سے نبوت ملی ہے، کتنی عمر میں نبوت ملی تھی؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور آج تک نہیں، قیامت تک کے لیے نبی ہے اور پیغمبر ہے۔ اور ان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلکہ ساری کی ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا، نمونہ بنا دیا، اور سب سے بہترین امت ان کو بنایا۔ سب سے بہترین امت کس کو کہا؟ مجھے اور آپ کو۔ ہم سب سے بہترین امت ہیں، اور میرے محترم بھائیوں، سب سے بہترین امت اور سب سے بہترین والدین، سب سے بہترین بھائی، سب سے بہترین بہن کون ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، تم سب سے اعلیٰ امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس لیے کہا؟ کن کو کہا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہا،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ان کی امت کو نہیں کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی امت کو نہیں کہا، کسی پیغمبر کی امت کو بہترین امت نہیں کہا، بلکہ بہترین امت محمدیہ کو کہا۔ اور کیوں کہا؟ یہ ایک کام کرتے ہیں، ایک طریقے کو اپناتے ہیں، ایک راستے پہ چلتے ہیں جو ان کے اندر وصف ہے، باقی کسی قوم کے اندر، کسی امت کے اندر یہ وصف نہیں تھا۔ یہ ایک صفت ہے، ایک وصف ہے جو امت محمدیہ کے اندر ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ تب سب سے بہترین امت بنے گی اگر ہم بہترین، ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے نا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو کے رہنے والوں، تم بہترین ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اچھے ہو۔ لیکن کب؟ جب قرآن کی اس آیت کو سمجھتے ہیں، اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کی آیت کو جانتے ہیں، اس قرآن کی آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تب ہم سب سے اچھے لوگ ہیں۔ دنیا جو کچھ مردی کہتی رہی کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے اچھا ہے، تو سب سے بہترین ہے، کیونکہ تیرے رب نے تجھے سب سے بہترین کہا، تیرے رب نے تجھے سب سے اعلیٰ کہا۔ کیوں کہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم بہترین امت ہو اس وجہ سے کیونکہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تم نیکی کا کہتے ہو۔ فرمایا نا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن یہ پوچھنا ہے، بتا بندے زندگی کہاں گزاری ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، یہ سارا اللہ نے پوچھنا ہے نا، اور اللہ نے سوال کرنا ہے، اور ان سوالات کی تیاری کرنے کا اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ اپنے گھر میں یہ کام شروع کر دو، سوال آسان ہو جائے گے، جواب آسان ہو جائیں گے۔ اپنے بیٹی کو نصیحت کرو، بیٹے کو سمجھاؤ، اس کو بتلاؤ، بیٹا ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ اور جب تو یہ کام کرے گا پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا جب تو یہ کام کرے گا اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو بتائیں، جو اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہوگا کیا اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا، وہ جنتی ہے۔ اب میرے محترم بھائیو ایک بات یاد رکھیں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہر مسلمان جنت میں جائے گا، لیکن ذرا ذہن دہرائیں۔ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، آٹا تقسیم ہو رہا تھا، یا دکان پہ کوئی بندہ چیز لینے کے لیے جاتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کو جاتے فوراً مل جاتی ہے، اور ایک وہ بندہ جس کو لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ جس کو جاتے ہی مل جائے وہ اچھا ہے یا جس کو لائن میں لگنا پڑے وہ اچھا ہے؟ جس کو جاتے ہی مل جائے ہماری نظر میں وہ اچھا ہے، چاہے ہمیں چند پیسے زیادہ کیوں نہ دینے پڑے۔ لیکن میرے محترم بھائیو جنت تو سب نے جانا ہے انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جیسے میرے بھائی بزرگ ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے میرے مسلمان بھائی ساتھی خواتین مرد و حضرات
اللہ تعالیٰ سب کو جنت کے اندر داخل کرے گا اور بغیر حساب کے کرے، کیونکہ جس کا اللہ نے حساب لے لیا اس کا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ سارے مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے لیکن حساب دے کے جانا ہے، اپنے اعمال کی سزا بھگت کے جانا ہے۔ نہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں سزا کے بغیر ہی لے جائے، اللہ کے اختیار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے میری بندی، تھوڑی کوشش تو بھی تو کر، تھوڑی محنت تو بھی تو کر۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور مجھ پہ ایمان تو لے کے آ، اور میری باتوں کو سچ تو مان، اور میرے قرآن کو سمجھ تو صحیح، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عمل تو کر۔ اور کیسے کر؟ مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، فرمایا جب تو کوئی رب کی نافرمانی دیکھتا ہے تھوڑا اپنا مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا کر۔ جب تو رب کی کوئی نافرمانی ہوتی دیکھتا ہے تھوڑی تو بھی کوشش کر لیا کر۔ ہم دنیاوی طور پہ کوشش کرتے ہیں نا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، کسی کوئی سامان لے کے جا رہا ہو، چینی گھی وغیرہ لے کے جا رہا ہو اور راہ میں پھنس جائے یا موٹر سائیکل سے گر جائے، ہم بھاگ کے دیکھ کے آتے ہیں نا کہ بھئی مہنگائی بہت ہے، اس کو نقصان ہو جائے گا۔ ذرا بتائیں اس سے بڑا میرا کوئی نقصان ہے کہ قیامت والے دن میرا رب مجھے جہنم میں داخل کر دے؟ اس سے بڑا کوئی نقصان ہے؟ یا میرا رب مجھے جنت میں داخل کر دے اور میری بیوی کو جہنم میں داخل کر دے؟ اگر بیوی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، رب کے فرمان کو ماننے والی ہے، وہ جنت میں ہے اور خاوند جہنم میں ہے، کیا کرتے ہیں؟ یا میرا بیٹا جنت میں ہو اور بیٹی جہنم میں ہو، کوئی برداشت کرتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، اس کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا طریقہ اپنا لو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، سارے کے سارے جنتی، سارے کے سارے جنتی۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، میرے بہت ہی معزز استاد، بہت ہی معزز استاد، جنہوں نے 78 سال زندگی گزاری ہے، کتنے سال؟ 78 سال زندگی گزاری ہے، اور تقریباً 55 سال انہوں نے پڑھایا ہے، مدارس کے اندر پڑھایا ہے، 55 سال مدارس میں پڑھایا ہے، اور وہ خود حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، اور ساتھ طب بھی جانتے تھے۔ آگے ان کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، چاروں حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہے، اور ساتھ طب بھی جانتے ہیں۔ جیسے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، چند دن پہلے میرے وہ استاد محترم فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور آج میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں انہی کی وجہ سے کر رہا ہوں، آج میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں انہی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ 100 کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز جنازہ پڑھا، جن کے اندر شیوخ الحدیث بھی تھے، علماء کرام بھی تھے، مدرسین بھی تھے، سارے کے سارے لوگ تھے، حتیٰ کہ ماشاءاللہ سعودی عرب کے اندر، مدینہ کے اندر بھی 3 دفعہ ان کا جنازہ ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ لگاؤ تھا، ان کو جو بھی ملتا تھا اس کو دین کی نصیحت کرتے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا جو میرے قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے،
اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہوں، جاؤ دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور دنیا کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو۔ دنیا میں اس بندے کے لیے دنیا کے دلوں میں محبت ڈال دیں۔ کوئی جاننے والا نہیں تھا، زیادہ لوگ انجان ہی تھے اور زیادہ پڑے ہوئے تھے ان کے پاس، لیکن آج وہ تو دنیا میں نہیں ہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے۔ آج 5 سے 6 دن ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اور آج ان کا جہاں جہاں بھی جو بھی شاگرد یہ علم لوگوں کو بتا رہا ہے، کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ ان کو جب نہیں ملے گا؟ حتیٰ کہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر بھی ان کے طلباء پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کے اندر ان کے طلباء پڑھتے بھی ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور سب سے بہترین جو صدقہ جاریہ ہے وہ نیک اولاد ہے، اچھی اولاد ہے۔ اور آج میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے پیچھے بھی ایک والد صاحب کی محنت ہے، ایک والدہ کی محنت ہے۔ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے، 10 سال۔ میں آج انہی کی محنت کا نتیجہ ہوں۔ تو کیا آج یہ ادنا سا طالب علم، چھوٹا سا طالب علم چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، شاید اس کی وجہ سے شاید کہ میرا رب میرے والد صاحب کو معاف کر دے، شاید کہ میرے والد صاحب کے لیے کچھ تخفیف ہو جائے، میرے والدہ کے لیے کوئی نجات کا سبب بن جائے۔ ہم تو نالائق سے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے، لیکن ان کی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہو، ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہو، ہماری اہلیہ بیوی بھی ہمارے ساتھ ہو، ہماری بہو ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ ہو، ہم سارے کے سارے مل کے جنت میں جائیں، تو ایک کام ضرور کریں، ایک کام۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آج جو میرے بھائی پریشان ہیں، جو میری بہنیں مائیں پریشان ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، پریشان بہت سارے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ہے معیشت کی زندگی کی وجہ سے تنگ ہیں، پریشان ہیں۔ اس کا ایک حل ہے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، جب تم یہ کام چھوڑ دو گے نا تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ کون سا کام؟ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ جب تم رب کی کوئی نافرمانی دیکھو کہ رب کے حکم کو کوئی جھٹلا رہا ہے، اسے منہ پھیر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کو پر عمل نہیں کر رہا، ایک کام کرو، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ منع کرو۔ بیٹے کو ہاتھ کے ساتھ منع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہن کو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیوی کو سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ والدہ کو، والد صاحب کو سمجھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھا سکتے ہیں نا۔ میں اگر اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ کے ساتھ سمجھا سکتے ہو تو سمجھاؤ۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، احادیث ہے کہ جب بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو سمجھاؤ،
نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، میں اس کو مارو. میں ہاتھ کے ساتھ منع کرو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ کے ساتھ بھی منع کرنے کی طاقت نہیں نا، اگر ہاتھ کے ساتھ روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، فرمایا اپنی زبان کے ساتھ اس کو کہہ دو. وہی یہ قرآن ایسے ہے، اللہ کا فرمان ایسے ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان، احادیث ایسے عمل کرو، ایسے زندگی گزارو، ایک اچھے مسلمان بنو، ایک پہچان بنو، تاکہ کوئی غیر مسلم آپ کو دیکھے تو وہ مسلمان ہو جائے. ایسا ہمارا کردار اور ایسا ہمارا معیار ہونا چاہیے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کے تو متاثر ہو جائے کہ یہ رب کے قرآن کو پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ماننے والے، کرنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں. لیکن اگر ہمارا کردار اور معیار ویسا نہیں ہوگا تو کوئی متاثر نہیں ہوگا. پھر یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرا بھائی، میری بہن، میری والدہ، میرا والد، یہ سارے کے سارے ہم جنت میں جائیں گے. کوئی جنت میں ہوگا، کوئی جہنم میں ہوگا. تو کیا دکھ نہیں ہوگا؟ درد نہیں ہوگا؟ یہ دنیا کا درد تو آرزی ختم ہو جائے. دنیا کا درد ہے نا، بیٹی کو تکلیف ہے، باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، والدہ کو کتنا دکھ ہوتا ہے، بھائی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ آرزی ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت باقی ہے، وہ ہمیشہ کی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سورۃ البقرہ پہلا پارہ. میں ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. لا یموت فیہا ولا یحیا. اس میں زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. لیکن میرے محترم پیارے بھائیوں، ساتھیوں، گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اگر میری یہ تمنا ہے کہ میری فیملی، ہم سارے کے سارے جنت میں رہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. پہلے گھر والوں کا ذکر کیا، پہلے امت کا ذکر کیا کہ حکم دو، کہو. پھر کہا ایک امت ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں کو نہیں، محلے والوں کو بھی بچانا ہے، اپنے پڑوسیوں کو بھی بچانا ہے. کیا ہمارے پڑوس میں آگ لگے تو ہم بجھاتے ہیں کہ نہیں بجھاتے؟ پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگے تو بجھاتے ہیں کہ نہیں بجھاتے؟ بجھاتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم سایہ، یہ ہم سایہ. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ بھئی حاجی صاحب آپ خود تو نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کو کیوں نہیں تھے کہتے؟ وہ تو آپ بجھ جانی تھی، ختم ہو جانی تھی. وہ تو دنیا کا سامان چل رہا تھا، دنیا تھا، اس کے لیے اتنی کوشش. اور جو آگ ہمیشہ کی تھی، جس میں ہمیشہ جلنا تھا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. جو نیکی کا کہتی ہو، نیکی کی طرف بلاتی. ہمسایہ کتنے گھروں تک کہا ہے؟ ہمسایہ کتنے گھروں تک کہا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ہمسائے کے حقوق بیان کیے تو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہیں ان کو وراثت کے اندر ہی حصے دار نہ بنا دے.
میں وہ مومن ہی نہیں ہے، فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جو رات کو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور ہمسائے کو نہیں پوچھتا ہے، ہمسائے کو نہیں پوچھتا ہے، کس کا کھانے کا نہیں پوچھتا، اور جو نماز کا نہیں پوچھتا اس کا کیا حال ہوگا، جو قرآن کا نہیں پوچھتا اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میں اس فرقے کو طنز نہیں کرتا، میں اس میں اپنے اصلاح بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بذات مسلمان کہ ہم مسلمان ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے ہم دنیا میں اکٹھے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا کہتی ہو تو برائی سے منع کرتی۔ کیا ہم امت میں ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاتھ کے ساتھ منع کرنا ہے، جو ہاتھ کے ساتھ استطاعت رکھتا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ روکے، جو نہیں رکھتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ وہ اپنی زبان کے ساتھ روکے۔ کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جڑا جتھے لگا صحیح لگا، جڑا جتھے لگا ہے صحیح لگا، یہی غلطی ہے۔ یہ بات کنہوں نے کہی تھی؟ یہ بات کنہوں نے کہی تھی؟ بنی اسرائیل نے۔ کنہوں نے کہی تھی؟ بنی اسرائیل نے۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، کرنے دو۔ ان میں سے بھی ایک گروہ بچا تھا، 2 نیست و نبود ہوئے تھے۔ مراد کیا ہے؟ قرادۃ خاسعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں رہنے دیا، میں ان کو ذلیل کس وجہ سے؟ ان میں سے ایک گروہ نے تو منع کیا تھا، ایک رب کی نافرمانی کرتا تھا، ایک کہتا تھا جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ مچھلی نہیں پکڑ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن وہ ٹوئے نکال لیتے تھے، کھائی مار لیتے تھے اور مچھلی کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیتے تھے، اور دوسرے دن جا کے پکڑ لیتے تھے۔ اور ان میں سے ایک پکڑتا تھا، پہلے بارے میں یہ سارا ذکر ہے سورۃ البقرہ، ان میں سے ایک پکڑتا تھا اور دوسرا منع کرتا تھا، اور تیسرا کیا کرتا تھا؟ جڑا جتھے لگا ہے صحیح لگا، جڑا جتھے لگا ہے صحیح لگا ہے، کرنے دو، جو کر رہے صحیح کر رہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کسی امت بہترین اعلیٰ امت نہیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہیں بہترین امت تم ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہیں بہترین امت کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو والد، جو والدہ، جو بھائی، جو بہن اپنے گھر والوں کو قرآن کا، نماز کا کہتے ہیں، حدیث پر عمل کرنے کا کہتے ہیں، وہ بہترین والدین اور بہن بھائی ہیں۔ وہ کون ہے؟ بہترین والدین، بہترین بھائی، بہترین بہنیں۔ اور جو بیوی اپنے خامد کو کہتے وہ بہترین بیوی ہے، اور جو خامد اپنی بیوی کو کہتا ہے وہ بہترین خامد ہے۔ آج خامد بھی سو رہا ہوتا ہے، بیوی بھی سو رہی ہوتی ہے، بلکہ سارے کے سارے سو رہے ہوتے ہیں، اور آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔
تب والد بھی اٹھتا ہے، والدہ بھی اٹھتی ہے، بچے بھی اٹھتے ہیں، سارے کے سارے اٹھتے ہیں، تب کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم نے عادت ہی ایسی بنائی ہے، ہم نے ماحول ہی ایسا بنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَبِقَلْبِكَ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا اگر نہیں روک سکتے، زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے، آخری کام کر لو، فَبِقَلْبِكَ، اپنے دل میں ہی برا جان لو، اپنے دل میں ہی برا جان لو۔ اگر تم ہاتھ کے ساتھ روک نہیں سکتے، زبان کے ساتھ کہہ نہیں سکتے، تمہارے دل کے طرف برا جان کے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین۔ آج تو میرے خیال ہے ہمارے اندر وہ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی رشتہ دار ہے، جی بہن بھائی ہیں، جی خاندان ہے، کنبہ قبیلہ ہے، محلے داری ہے، گلی داری ہے، اس لیے ہم سارا کچھ کرتے ہیں۔ خاندان والے کیا کہیں گے، بہن بھائی کیا کہیں گے، دوست یار کیا کہیں گے، تو اٹھ کے چل گیا۔ اور میرے محترم بھائیو، ہم دنیا کو راضی رکھنے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے برا نہیں بننا چاہتے۔ چند لوگوں کے سامنے جب کل قیامت والے دن رب العالمین ساری دنیا کے سامنے برا بنائے گا، تب کیا کرو گے؟ تب کیا ہوگا؟ تب کیا بنے گا؟ اور اللہ جس کو عزت دینا چاہے، میری ایک بات یاد رکھ لیں، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بندہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، کبھی بھیست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اتنی عزت دے، آپ ذہن بنائیں کہ میں نے قرآن پہ عمل کرنا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا میں کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں بھیست نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا میں عزت بنا لی تو سمجھ لو کہ ہمارے رب کے ہاں ہمارا معیار، ہمارا مقام گر گیا۔ اور جس کا مقام، جس کا معیار، جس کی عزت رب کے ہاں بنتی ہے۔ ہم نے جنت بنا لی ہے کہ دنیا بنا لی ہے؟ ہم نے دنیا بنا لی ہے، جنت بنا لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا، نبی علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، لیکن آج ہم مسلمان بھی اس کو جنت بنا رہے ہیں، جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں کوئی دکھ نہ آئے، ہمیں کوئی درد نہ آئے، ہمیں کوئی بات نہ کرے، ہمیں کوئی سمجھائے نہ، کوئی بدلائے نہ، کوئی کچھ نہ کہے، ہم جو مرضی کریں، کیونکہ ہم سکون کی زندگی جینا چاہتے ہیں، آرام کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائی، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، دار امتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے۔ رب العالمین نے کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، اطاعت کے لیے فرشتے بہت تھے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، میں تو آزمانا چاہتا ہوں، میں تو امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ ہم یہ جو اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا دیگر اعمال کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کیا ہمارے رب کو اس کی ضرورت ہے؟ ہمارے رب کو چاہیے؟
ساری دنیا میں رب کی عبادت نہ کرے تو رب کی شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ بلکہ ہمارے مقام میں فرق آتا ہے. ہم انسان نہیں رہتے، ہم بندے نہیں ہیں. انسان تو ہونے کے بندے نہیں ہیں، کیونکہ بندہ بندگی کرنے سے بنتا ہے، بندہ بندگی کرنے سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے، اور جانوروں کو ہمارے لیے بنایا ہے. اگر ہم بھی وہی کام کریں جو جانور کرتے ہیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہے؟ کیا جانور کھاتا نہیں ہے؟ جانور پیتا نہیں ہے؟ جانور سوتا نہیں ہے؟ جانور کام نہیں کرتا؟ سارے کرتے ہیں. ہم سے زیادہ کرتے ہیں. جانور ہم سے زیادہ کام کرتا ہے. اور اگر ہم بھی کام کر کے کہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم اب تو گئے ہیں، اب ہلا نہیں جا رہا، اب اٹھا نہیں جا رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ سارا کام کیا تھا، اب تھکاوٹ بہت ہو گئی، اب اٹھا ہی نہیں جا رہا. اب مسجد کیسے جائیں، نماز کیسے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ کام کرنا تو جانوروں کا کام ہے. اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اپنے لیے پیدا کیا تھا، اپنے لیے. جانوروں کو بنایا تھا کام کرنے کے لیے. اگر ہم بھی کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، پھر سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ جانور ہو کے ہماری طرح عبادت نہیں کرتے، اور ہم انسان ہو کے انسانوں جیسے کام نہیں کرتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری گزارش ہے کہ رب کے قرآن کی سائد کو سمجھیں اور اپنے گھروں کو بدلیں. اگر ہم رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ہم رب کے قرآن کی سائد کے مطابق زندگی گزار لیں تو کل قیامت والے دن ہم رب کو آپ دے سکتے ہیں کہ اللہ میں نے زندگی کہاں گزاری تھی، میں نے جوانی کہاں گزاری تھی، اللہ مال کہاں سے آیا تھا، کہاں پہ گیا تھا، اللہ مجھے جتنا علم تھا میں نے اس پہ عمل کیا تھا. لیکن اس کے لیے اتنی سی رب کے قرآن پر عمل کر لیں، اتنا سا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بہترین بن جائیں، بہترین والد بن جائیں، بہترین والدہ بن جائے، بہترین بھائی بن جائے، بہترین بہن بن جائے، بہترین بہو بن جائے، سارے بہترین بن جائے. پھر رب کہے گا تؤمنون باللہ، ہاں میرے بندے مجھ پہ ایمان لے کر آئے. پھر اللہ ادعونی استجب لکم، ہمارے رب کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کام چھوڑ دو گے، یہ کام نہیں کرو گے، یدعون الی الخیر، خیر کا کام، خیر کی طرف نہیں بلاؤ گے، نہیں لے کر آؤ گے، تمہاری دعاؤں کو سنا نہیں جائے گا. ہاں اگر تم اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو سنانا چاہتے ہو، رب تک لے کر جانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور جب ہم اپنے ہاتھ سے روکیں گے، زبان سے کہیں گے اور دل کے اندر برا جانیں گے، شاید کہ ہمارے اندر ایمان باقی رہ جائے. اگر ایمان پہ موت چاہتے ہیں نا، ایمان پہ مرنا چاہتے ہیں،
اسلام پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ایمان والی موت چاہتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں پھر اللہ رب العالمین یہی فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مجھ پر ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں، مجھ پر یقین وہ لوگ رکھتے ہیں جو بہترین لوگ ہیں، جو بہترین امت۔ اب ذخیرہ حدیث کو پڑھ لیں، باقی آسمانی کتابوں کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کسی امت کو بہترین امت نہیں کہا، امت محمدیہ کو بہترین امت کہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش اور تمنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں بھی جنت کے اندر لے کر جائے، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا کرے، تو میرے محترم بھائیوں اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف سب کو لے کر آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔